بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں۔ سورہ الملک۔ سورہ الملک مکہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 30 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ وہ خدا بڑا بلند شان والا ہے جس کے قبضے میں تمام بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون شخص عمل میں زیادہ اچھا ہے، اور وہ زبردست اور بخشنے والا ہے۔ جس نے 7 آسمان اوپر نیچے پیدا کیے، تو خدا کی اس کاریگری میں کوئی خلل نہ دیکھے گا، سو تو اب کی بار پھر نگاہ ڈال کر دیکھ لے، کہیں تجھ کو کوئی خلل نظر آتا ہے؟ یعنی بنا سوچے تو نے بہت بار دیکھا ہوگا، اب کی بار سوچ فکر سے نگاہ کر، پھر بار بار نگاہ ڈال کر دیکھ، آخر کار نگاہ جلیل اور عزیز ہو کر تیری طرف لوٹ آئے گی۔ اور ہم نے قریب کے آسمان کو چراغوں یعنی ستاروں سے سجا رکھا ہے، اور ہم نے ان ستاروں کو شیطانوں کو مارنے کا ذریعہ بھی بنا دیا ہے، اور ہم نے ان شیطانوں کے لیے ان کے کفر کی وجہ سے دوزخ کا عذاب بھی تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اپنے رب کی توحید کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے، اور وہ بری جگہ ہے۔ جب یہ لوگ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی بڑی زور سے آواز سنیں گے، اور وہ اس طرح جوش مارتی ہوگی جیسے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی غصے کے مارے پھٹ پڑے گی۔ اور جب اس میں کافروں کا کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو اس کے محافظ ان لوگوں سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا پیغمبر نہیں آیا تھا؟ وہ کافر اعتراف کے طور پر کہیں گے کہ واقعی ہمارے پاس ڈرانے والا پیغمبر آیا تھا، سو یہ ہماری سامت تھی کہ ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہہ دیا کہ اللہ نے احکام و کتابیں کچھ نازل نہیں کیا اور تم بڑی غلطی میں پڑے ہو۔ اور کافر فرشتوں سے یہ بھی کہیں گے کہ ہم اگر سنتے یا سمجھتے تو ہم دوزخ والوں میں شامل نہ ہوتے۔ غرض اپنے جرم کا اقرار کریں گے، سو دوزخیوں پر لعنت ہے۔ بے شک جو لوگ اپنے رب سے بے دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مقرر ہے۔ اور تم لوگ چاہے چھپا کر بات کہو یا پکار کر کہو، اس کو سب خبر ہے، کیونکہ وہ دلوں تک کی باتوں سے خوب واقف ہے۔ اور بھلا کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے، اور وہ باریکی سے دیکھنے والا اور پوری خبر رکھنے والا ہے۔ وہ ایسا نعمت دینے والا ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر دیا، سو تم اس کے راستے میں چلو پھرو، اور خدا کی روزی میں سے جو زمین میں پیدا کی ہے کھاؤ پیو، اور کھا پی کر اس کو بھی یاد رکھنا کہ اسی کے پاس دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو کہ آسمان میں بھی اپنا حکم و تصرف رکھتا ہے کہ وہ تم کو زمین میں دھسا دے، پھر وہ زمین تھر تھرا کر الٹ پلٹ ہونے لگے؟ یا تم لوگ اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو کہ آسمان میں بھی اپنا حکم و تصرف رکھتا ہے کہ وہ تم پر قوم عاد کی طرح ایک تیز ہوا بھیج دے جس سے تم ہلاک ہو جاؤ، سو جلد ہی یعنی مرتے ہی تم کو معلوم ہو جائے گا کہ میرا عذاب سے ڈرانا کیسا صحیح تھا۔
اور ان سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں انہوں نے دین حق کو جھٹلایا تھا، سو دیکھ لو ان پر میرا عذاب کیسا واقع ہوا۔ کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر پرندوں کی طرف نظر نہیں کی پر پھیلائے ہوئے اڑتے پھرتے ہیں اور کبھی اس حالت میں پر سمیٹ لیتے ہیں، سوائے خدائے رحمان کے ان کے کوئی تھامے ہوئے نہیں ہیں۔ بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور جس طرح چاہے اس میں تصرف کر رہا ہے۔ ہاں، رحمان کے سوا کون ہے کہ تمہارا لشکر بن کر آفتوں سے تمہاری حفاظت کر سکے؟ اور کافر جو اپنے معبودوں کے بارے میں ایسا خیال رکھتے ہیں تو وہ خالص دھوکے میں ہیں۔ اور ہاں، یہ بھی بتلاؤ کہ وہ کون ہے جو تم کو روزی پہنچا دے اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی بند کر دے، مگر یہ لوگ اس سے بھی متاثر نہیں ہوتے، بلکہ یہ لوگ سرکشی اور حق سے نفرت پر جم رہے ہیں۔ سو جس کافر کا حال اوپر سنا ہے اس کو سن کر سوچو کہ کیا جو شخص منہ کے بل گرتا ہوا چل رہا ہو وہ منزل مقصود پر زیادہ پہنچنے والا ہوگا یا وہ شخص جو سیدھا ایک ہموار سڑک پر چلا جا رہا ہو؟ آپ ان سے کہیے کہ وہی ایسا قادر و نعمت دینے والا ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تم کو کان اور آنکھیں اور دل دیے، مگر تم لوگ بہت کم شکر کرتے ہو۔ اور آپ یہ بھی کہیے کہ وہی ہے جس نے تم کو روئے زمین پر پھیلایا اور تم قیامت کے دن اسی کے پاس اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اور یہ لوگ جب قیامت کا ذکر سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو بتلاؤ۔ آپ جواب میں کہہ دیجئے کہ یہ اس کے صحیح وقت کا علم تو خدا ہی کو ہے، اور میں تو صرف خلاصے کے طور پر مگر صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ پھر جب اس وعدہ کیے گئے عذاب کو پاس آتا ہوا دیکھیں گے تو اس وقت غم کے مارے کافروں کے منہ بگڑ جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ جس کو تم مانگا کرتے تھے کہ عذاب لاؤ عذاب لاؤ۔ آپ ان سے کہیے کہ تم یہ بتلاؤ کہ اگر خدا تعالیٰ مجھ کو اور میرے ساتھ والوں کو تمہاری تمنا کے انوسار ہلاک کر دے یا ہماری امید اور اپنے وعدے کے انوسار ہم پر رحمت فرمائے تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچا لے گا؟ اور آپ ان سے یہ بھی کہیے کہ وہ بڑا مہربان ہے، ہم اس پر ایمان لائیں اور ہم اس پر بھروسہ کرتے ہیں، سو جلد ہی تجھ کو معلوم ہو جائے گا کہ کھلی گمراہی میں کون ہے، یعنی تم جیسا کہ ہم کہتے ہیں یا ہم جیسا کہ تم کہتے ہو۔ آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ اگر تمہارا پانی جو کنویں میں ہے نیچے کو اتر کر غائب ہو جائے سو وہ کون ہے جو تمہارے پاس سوتا کا پانی لے آئے، یعنی کنویں کی سوت کو جاری کر دے